اور آج اسی مبارک صورت کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ آل عمران یہاں ترتیب مصحفی میں قرآن پاک کی جو ترتیب ہے اس میں اس کا تیسرا نمبر ہے، سورۃ بقرہ کے بعد ہے، اور جو ترتیب نزولی ہے آسمان سے اترنے کی جو ترتیب ہے اس میں اس کا نمبر 89 ہے، 89۔ اور یہ سورہ مبارکہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے، چونکہ اس میں غزوہ احد کا ذکر ہے اور اس میں مسلمانوں کو وقتی طور پر جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑا یہ سب سے مشکل غزوہ تھا، چونکہ اس میں 70 کے قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت صحابہ کرام علیہ الرضوان شہید ہوئے، تو اس وجہ سے کافی تکلیف سہنا پڑی۔ تو اس غزوہ کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے، اور جیسے کل ذکر کیا تھا کہ سورۃ بقرہ میں یہود کا ذکر بنی اسرائیل کا زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے، ان سے خطاب بھی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں نصارہ کا ذکر، عیسائیوں کا، وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ اگرچہ یہود کا ذکر یہاں بھی موجود ہے اور وہاں نصارہ کا ذکر بھی موجود ہے، لیکن یہاں جو خطاب ہے 5 دفعہ وہ اہل کتاب سے خطاب فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات ہیں، اس میں 5 آیات ہیں جن میں یا اہل الکتاب کہہ کر ان سے خطاب کیا گیا، تو اس میں یہود و نصارہ ظاہر ہے اس خطاب میں دونوں ہیں، اہل کتاب دونوں ہیں۔ سورۃ آل عمران کا آغاز الف لام میم سے یعنی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، جیسے سورۃ بقرہ کا آغاز ہے، اور سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی شان اور عظمت بیان فرمائی۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ حی ہے، زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، قیوم اور پوری کائنات کو زندہ کرنے والا ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں کتاب مجید قرآن کریم کی، جیسے وہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے آغاز تھا، یہاں نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، کہ اللہ نے آپ پر جو کتاب نازل فرمائی ہے یہ پہلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اللہ ہی نے تورات اور انجیل بھی نازل فرمائی تھی، من قبل ھدی للناس، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس سے پہلے یہ جو کتابیں ہیں وہ اللہ ہی نے نازل فرمائی تھی۔ وانزل الفرقان، اور یہ فرقان بھی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے اللہ ہی نے نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان ہر صورت میں بیان فرمائی گئی ہے، جہاں بھی کئی آیات ہیں، مثلا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ رب العزت وہ ہے کہ جس پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے کہ جو خوبصورت صورتیں بناتا ہے رحموں کے اندر، ماں کے رحم کے اندر وہ حسین پیکر تخلیق فرماتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور پھر آگے 2 اہم ترین آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کے اظہار والی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے محبوب فرمائیے، اے اللہ تو ہی مالک الملک ہے، بادشاہت تیرے لیے ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت سے دوچار فرماتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہی ساری خیر ہے اور بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو ہی رات کو دن میں داخل فرماتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور تو مردہ سے زندہ نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ نکالتا ہے، پیدا فرماتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اور بھی بہت سی آیات ہیں خالق کائنات کی عظمت اور اس کی شان کا اظہار فرمانے والی، اور ہمارے کریم آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ افضل التحیت والثناء کی ذات کی عظمت اور شان کا اظہار بھی بہت سی آیات میں فرمایا گیا، خصوصاً قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔
تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 2 دفعہ اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا اس انداز میں ذکر کل کی صورت میں فرمایا، سورۃ بقرہ میں، تیسری دفعہ یہاں پہ پھر فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں پر بہت احسان فرمایا کہ ان میں سے اپنا رسول مبعوث فرمایا، اور پھر اس رسول کے جو مبارک فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، انہیں بیان فرمایا کہ وہ اللہ کی کتاب کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، دلوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، اور تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت آپ عطا فرماتے ہیں، یعنی قرآن پڑھاتے ہیں، اور حکمت اور وزڈم اور دانائی اللہ نے جو آپ کے قلب اطہر پر اتاری ہے، اس سے آپ آنے والے تمام انسانوں کو، خصوصاً اپنے غلاموں کو، اس نور سے آپ منور فرماتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا ذکر خیر پھر ایک اہم آیت ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم مزاج عطا فرمایا ہے۔ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تند خو ہوتے، تو کب سے یہ غلام چلے گئے ہوتے۔ چونکہ آپ سے بڑھ کر کہیں اور خوبصورت بزم نہیں ہے، کوئی حسین محفل نہیں ہے، اس لیے مکہ والے مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آپ بسے ہیں، فارس والے فارس چھوڑ آئے ہیں، اور روم والے حضرت صہیب جو ہے وہ روم چھوڑ کے آپ کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو محبتیں آپ کے پاس ہیں اور کہیں نہیں ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کی ٹھنڈک کو اور نرمی کو اس آیت میں بیان فرمایا گیا۔ اسی طرح ایک اہم ترین آیت ہے جس کو عالم ارواح کا میثاق کہتے ہیں، وہ بھی اس سورہ مبارکہ میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جس کے تحت حضرت امام آلوسی فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ پیغام ملتا ہے کہ حقیقی نبوت اور رسالت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور باقی انبیاء کو نبوت بالطبع عطا ہوئی ہے، اس وعدے کے ساتھ جو اس آیت میں بیان ہوا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے عہد لیا تمام انبیاء سے، اور عہد کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرماؤں گا، پھر میرے رسول تشریف لائیں گے تمہارے پاس جو تصدیق کرنے والے ہوں گے جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے۔ لتؤمنن بھی ولتنصرن، اے گروہ انبیاء تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی سپاہی بن کر ان کے دین کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ انبیاء سے اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں یہ عہد لے رہا تھا جس کا ذکر فرمایا گیا۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، پھر اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس کا اقرار کر لیا اور میرے اس بھاری عہد کو قبول کر لیا؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے بیک آواز فرمایا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین، پھر فرمایا تم بھی گواہ رہنا، یعنی ایک دوسرے پر بھی گواہ اور میں تم سب پر گواہ ہوں۔ تو یہ جس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے عہد لیا جا رہا تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ تو امام آلوسی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں نبوت و رسالت اس وعدے کی وجہ سے عطا ہوئی، تو لہٰذا اصل نبوت و رسالت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے اور انہیں بالطبع عطا ہوئی ہے۔ تو انہیں کہا گیا کہ جب حضور تشریف لائیں گے تو پھر تم ان کے امتی بنو گے، تم نے ان کا کلمہ پڑھنا ہے، لتؤمنن بہ ولتنصرن۔ تو یہ آیتیں چونکہ قرآن کریم جب مدینہ میں اترنا شروع ہوا تو وہاں یہود بھی اور پھر نصارہ بھی تخاطب کا حصہ بنے۔ سب سے پہلے یہود تو 3 قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ مدینہ طیبہ میں ہی، اور نصارہ بھی اکا دکا موجود تھے، لیکن پھر جو خاص طور پہ اس سورہ مبارکہ میں جو تفصیلی ذکر ہے نصارہ کا، اور پھر ان کے جو عقائد تھے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی قرآن نے وضاحت فرمائی ہے کہ وہ انہیں خدا مانتے تھے یا خدا کا بیٹا، حضرت مریم کو خدا کی بیوی مانتے تھے، تو اس کی قرآن کریم نے تردید فرمائی ہے۔ تو یہ جو وفد آیا تھا نجران کا وہ 9 ہجری میں مدینہ طیبہ میں آیا، اور حضور علیہ السلام سے اس حوالے سے بحث کرتے رہے، تو قرآن کریم نے اس بحث کا جواب دیا۔ تو شروع میں جو چند آیات ہیں وہ اللہ رب العزت کی عظمت و شان بھی بیان ہوئی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بھی پورے سورہ مبارکہ میں، اور قرآن کریم کی عظمت و شان بھی اور تفصیل بھی بیان ہوئی ہے۔ خصوصاً
یہ ارشاد گرامی کہ بے شک اللہ نے یہ کتاب مجید نازل فرمائی ہے، اس میں دو قسم کی آیات ہیں، آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ کچھ آیتیں محکمات ہیں، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ بالکل واضح ہیں اپنے معنی میں، اور کچھ جو ہیں وہ ان میں تشابہ پایا جاتا ہے، متشابہ ہیں، یعنی ان کا معنی جو ہے وہ واضح نہیں ہے۔ کچھ وہ ہیں جن کا معنی بالکل واضح ہے۔ دو قسم کی قرآنی آیات ہیں جس کو قرآن نے واضح فرمایا۔ اب اس میں جو احکام شرعیہ ہیں، تمام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا معاملات، کل جن کا کچھ کا ذکر ہوا، پھر پورے قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، حلال و حرام کے مسائل ہیں، نکاح کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، کن سے نکاح حرام ہے، کون سی چیزیں کھانے میں حرام ہیں، اسی طرح فرائض یا واجبات ہیں، حدود و فرائض ہیں، وراثت کے احکام ہیں، اور اسی طرح جملہ اوامر و نواہی، احکام جو ہیں ڈوز اور ڈونٹس قرآن کریم کے، یہ سب محکمات ہیں، ان میں کوئی شک نہیں اس کے معنی میں۔ لیکن کچھ آیات ہیں جو متشابہ ہیں، جن کا مفہوم اور مدلول جو ہے وہ واضح نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ چونکہ نصارہ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھ لیا تو اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو لقب عطا فرمایا وہ روح اللہ ہے، اللہ کی روح، یا کلمۃ اللہ ہے، یہاں بھی فرمایا گیا کلمۃ من، اللہ کا کلمہ۔ تو انہوں نے اس نسبت کو یہ سمجھا کہ شاید اللہ کی روح ہیں تو پھر اللہ کے بیٹے ہوئے۔ تو قرآن کریم نے اس لیے سب سے پہلے اس کی وضاحت فرمائی کہ کچھ آیات وہ ہیں کہ جن کا معنی انسان سمجھ نہیں سکتے، جیسے خود حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، ان کا معنی اللہ کو پتہ ہے، یا اس ہستی کو جس کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا۔ تو لہٰذا ان آیات میں جو ایمان والوں کا طریقہ ہے اس کو بھی بیان فرمایا، اور جو ایمان سے محروم ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہے، اللہ نے ان کا طریقہ بھی بیان فرمایا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ جو متشابہ ہیں، جن کا معنی واضح نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس کے مکلف ہوتے اس کا معنی جاننے کے تو اللہ نے اس کو تو آسان کر دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن خود کہتا ہے کہ نصیحت کے لیے قرآن آسان ہے۔ ہاں یہ چونکہ تبیان لکل شیء ہے، علوم و معارف کا ایک مصدر ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے کلام کے معنی و معارف کس کے بس میں ہو سکتا ہے ان کا احاطہ، تو وہ تو قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ جن چیزوں کا معنی سمجھ نہیں آتا ہم انہیں میں اختلاف کریں، آپس میں جھگڑا کریں اور پوری زندگی لڑتے ہوئے یہاں سے جائیں۔ تو قرآن کریم نے پہلی صورت میں بھی، بقرہ میں بھی اور اس صورت میں بھی اہل کتاب کا اختلاف ذکر کیا کہ وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے، اللہ کی کتاب ان کے پاس موجود ہے اس کے باوجود اختلاف کرتے۔ تو ایمان والوں کو اس سے منع کیا گیا اس سورہ مبارکہ میں، اور حکم دیا گیا ہے کہ تم نے اتحاد اور اتفاق سے رہنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ بازی میں نہ پڑو، ٹکڑے ٹکڑے اور گروہ گروہ نہ ہو جاؤ۔ اور آگے فرمایا اگلی آیت، اس سے ایک آیت چھوڑ کے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو متفرق ہو گئے، جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا، یہود میں بھی، نصارہ میں بھی، اور پھر اللہ کی نشانیاں آنے کے بعد، اللہ کا کلام آنے کے بعد وَاخْتَلَفُوا، اس میں اختلاف کیا۔ تو اللہ کو اختلاف پسند نہیں، اللہ کو جھگڑا پسند نہیں، جو چیز واضح ہے اس کو اپنا لیا جائے، اور جس میں شک ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی صحیح حدیث سے بھی وضاحت نہیں پہنچی ہم تک، اور کسی اور دلیل سے بھی، دو سے زیادہ مقاصد، دو مقصد اس کے یا معنی ہو سکتے ہیں، تین ہو سکتے ہیں، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو ان آیات کو ان پر ایمان لانا ہے۔ جیسے اس آیت میں فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کچھ آیتیں وہ ہیں جو متشابہ ہیں، ان کی تعویل اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، جو علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس پر ایمان لائیں۔ متشابہات صرف ایمان لانے کے لیے ہیں، وہ سمجھنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم خام خواہ اس میں جھگڑا ایک دوسرے سے کرتے رہیں۔ اور پھر آگے جو دعا تعلیم فرمائی گئی ہے وہ بہت اہم ہے۔ اسی تناظر میں علم والوں کو خصوصاً یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، چونکہ ان کے پھسلنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں اس طرح کی آیات کے حوالے سے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو
کجی سے محفوظ رکھ، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا انہیں ہدایت دینے کے بعد۔ آپ نے ہی ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، تو ہدایت دینے کے بعد، روشنی دینے کے بعد پھر ہمیں روشنی سے محروم نہ کر دینا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو عطا فرمانے والا ہے۔ تو اس کے آگے پھر بھی دعا ہے، تو یہ دعا خاص طور پہ دلوں کی کجی سے اللہ تعالیٰ سے امان اور حفاظت طلب کرنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام بھی یہ دعا فرمایا کرتے۔ اس کے علاوہ آپ دعا فرماتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھنا، دین سے نہ پھیرنا۔ اور صحابہ کرام علیہ الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرماتے ہیں کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، تو کیا اللہ دلوں کو پھیرتا ہے؟ تو یہ بخاری مسلم دونوں میں کلمات ہیں، ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن۔ آپ نے فرمایا کہ انسانوں کے جو دل ہیں، ہر انسان کے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، کا قلب واحد، جیسے سب انسانوں کا دل ایک ہی ہو، اللہ تعالیٰ اس طرح اس پر اسے قدرت حاصل ہے، یصرفہ حیث یشاء، اللہ جس طرف چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی عبادت کی طرف پھیر دے، اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی قبضہ مبارکہ میں ہے کہ وہ جدھر چاہے انہیں پھیر دے۔ تو یہ دعا اس وجہ سے خاص طور پہ حضور نے مانگی ہے، اور قرآن نے پھر تعلیم فرمائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا۔ تو اس وجہ سے ہے کہ ہم ان آیتوں میں پوری زندگی قرآن بھی پڑھتے رہیں، سمجھتے بھی رہیں، بجائے ہدایت پانے کے الٹا ان کا حصہ بن جائیں جن کو اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، ان کے دلوں میں کجی ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو کہیں زیغ والے نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا نور عطا فرمائے اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ پھر خالق کائنات نے آگے یہود کا ذکر فرمایا ہے، جہاں سے آج خاص طور پہ منزل شروع کی ہے، یعنی ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق۔ ابھی آج جہاں سے شروع کی ہے، یعنی 2 رکوع کل پڑھے تھے سورۃ آل عمران کے، تو یہاں سے شروع کی ہے۔ تو اس میں یہود کا ذکر ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو بغیر وجہ کے قتل کرتے ہیں، اور انصاف کی بات کرنے والے علماء کو بھی قتل کرتے ہیں۔ یہ 3 جرم ہیں جہاں ان کے گنوائے گئے۔ کل تو پوری چارج شیٹ تھی سورۃ بقرہ میں، لیکن یہاں بھی ان جرموں کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو قتل کیا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن صبح انہوں نے 43 نبیوں کو ایک دن قتل کیا، اور پھر 100 لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوئے جو علماء تھے مارنے والوں کے خلاف، انہوں نے شام تک ان 100 کو بھی قتل کر دیا۔ یعنی وہ جو یأمرون بالقسط والے لوگ تھے، جو انصاف کا حکم کرنے والے لوگ تھے، تو یہ ان کا شغل رہا ہے۔ اس کا ذکر آگے پھر 4 پارے میں بھی ہے اسی صورت میں، اور کل بھی اس کا ذکر تھا ان کے نبیوں کو قتل کرنے کا۔ اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، آج بھی آگے پھر یہ کلمات ہیں، اللہ نے ان پر ذلت اور مسکنت جو ہے اللہ نے ان پر مسلط کر دی۔ اس وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا کیا ہے، کیونکہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا۔ اور پھر آگے جس طرح نصارہ سے خطاب شروع ہوا، چونکہ نصارہ کا سب سے بڑا جو ان کا مشرکانہ عقیدہ تھا وہ حضرت مریم علیہ السلام کے اللہ کی بیوی ہونے کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا ہونے کے حوالے سے، تو اس کی پھر وضاحت فرمائی آیت مبارکہ ان اللہ اصطفیٰ آدم۔ اس آیت مبارکہ سے آگے پھر یہ موضوع شروع فرمایا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام وہ کس طرح پیدا ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا میلاد بیان فرمایا، وہ کیسے پیدا ہوئیں، ان کی پوری پیدائش کا یہاں ذکر فرمایا۔ حالانکہ وہ نبیہ بھی نہیں ہیں، وہ ولیہ ہیں اور ایک نبی کی اماں ہیں، والدہ ہیں، لیکن ان کا یہ شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی پوری پیدائش کا ذکر فرمایا۔ مثلا اس میں فرمایا کہ ان کی والدہ نے، جب وہ ان کے پیٹ میں تھیں تو ان کے والد فوت ہو گئے۔ حضرت عمران آپ کے والد کا نام تھا، اور آپ کی والدہ کے لیے قرآن نے اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں نے منت مانی ہے کہ وہ
تیرے نام کے لیے آزاد ہوگی، یعنی تیری عبادت کے لیے اسے وقف کر دوں گی، فتقبل منی، تو مجھے میری طرف سے اسے قبول فرما، یعنی اسے عبادت خانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دوں گی، باقی دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی جو بھی میرے پیٹ میں ہے۔ اب یہ انہوں نے منت مانی تھی اس امید سے کہ وہ بیٹا ہوگا تو بیٹے کو وقف کروں گی، لیکن فرما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، جب وہ پیدا ہوئی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا تھا کہ کیا پیدا ہوا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اب یہ بڑا اہم جملہ ہے قرآن کریم کا کہ کوئی بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا، یعنی ایک بیٹا وہ ہے جو آپ مانگ رہے ہیں، اور ایک بیٹی وہ ہے جو وہ دینا پسند فرما رہا ہے۔ تو اللہ کی عطا کی ہوئی بیٹی جیسا کوئی بیٹا کائنات میں نہیں ہو سکتا، تو اس لیے بیٹیوں پر اداس نہیں ہو جانا چاہیے، وہ اللہ کا انتخاب ہے، اس کی عطا ہے۔ تو ہماری ہزار خواہشیں جو ہیں وہ ایک طرف، اور اللہ رب العزت کا فیصلہ اور اس کی رضا ایک طرف، لہذا اللہ کی رضا سے راضی ہونا چاہیے۔ اسی طرح چونکہ قرآن کریم نے جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کا بھی ذکر فرمایا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا جوڑے جوڑے دیتا ہے، بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے اس کو بانجھ رکھتا ہے، نہ بیٹی دیتا ہے نہ بیٹا دیتا ہے۔ تو یہ تو خالصتاً اس کی ڈسکریشن ہے، اللہ رب العزت کی مبارک مرضی ہے کہ وہ جیسے کرے۔ اب یہاں کوئی اس کی مرضی پہ یعنی ناراض ہونا تو بہت بڑی بے ادبی ہے، کسی بھی حوالے سے بھی انسان اس کے حوالے سے تھوڑا سا بھی اپنے دل میں کوئی رنجش بھی نہ لائے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہے۔ وردوان من اللہ اکبر، اور ایمان والوں کے لیے سب سے عظیم ترین جو وے آف لیونگ ہے اس حوالے سے، وہ اس کی رضا کے ساتھ راضی رہنا ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے جہاں بیٹے بیٹیاں دینے کا یہاں ذکر کیا، وہاں پہلے بیٹی کا ذکر فرمایا، یہب لمن یشاء اناثا، بعد میں بیٹوں کا ذکر فرمایا، یعنی اس کی شان میں، اس کی بارگاہ میں بیٹیوں کا یہ مقام ہو، اور ہم جو ہیں منہ بناتے پھر رہے ہوں کہ بیٹیاں کیوں پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان احکام کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام جب اس نے عطا فرمائی تو اللہ فرماتا ہے لیس الذکر کالانثی، کہ اس بیٹی جیسا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ وہ لاجواب بیٹی اللہ نے عطا فرمائی۔ اور ان کی والدہ نے عرض کی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں نے اس کو اور اس کی پوری اولاد کو تیری پناہ میں دیا ہے شیطان رجیم کے شر سے۔ اب یہ وہ دعا ہے جو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کا کل یعنی آج بلکہ تاریخ شروع ہو چکی ہے، 3 رمضان المبارک، قمری تاریخ جو ہے وہ شام سے بدل جاتی ہے، تو آپ کا بھی سال 3 رمضان المبارک کو ہے۔ تو آپ نے جب حضور علیہ السلام نے ان کا نکاح پڑھایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ نے یہ دعا فرمائی اللہم انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، جو دعا حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے فرمائی تھی کہ اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتا ہوں، اس کو بھی اور اس کی پوری اولاد کو بھی، کہ اسے شیطان مردود کے شر سے امان اور حفاظت عطا فرما۔ تو یہ بہت بڑا شرف ہے حضرت فاطمہ کے لیے بھی، ان کی پوری اولاد کے لیے بھی، کہ حضور علیہ السلام نے انہیں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیا ہے، اور حضور علیہ السلام کی زبان مبارک ان هو الا وحی یوحیٰ کی شان رکھتی ہے، تو آپ کے مبارک کلمات یقیناً مقبول ہیں۔ تو یہ بہت بڑا شرف ہے حضرت فاطمہ کے لیے اور اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کی اس خواہش کو قبول فرمایا، حضرت مریم کو جو انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے وقف فرمایا۔ اور پھر آگے ذکر ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر ان کی کفالت فرمائی، کفلہا زکریا، چونکہ ان کے والد فوت ہو گئے تھے۔ حضرت زکریا جو اللہ کے نبی ہیں وہ حضرت مریم کے خالو تھے، ان کی خالہ کے خاوند تھے، تو بہت سے اور لوگ بھی تھے ان کو اپنی کفالت میں لینے والے، جیسے آگے پھر ذکر ہے، لیکن اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا۔ اور پھر جب حضرت مریم علیہ السلام عبادت کے قابل ہوئی تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، اب یہ جو خرق عادت کام ہیں، کرامات کا ظہور شروع ہوا کہ حضرت زکریا جب گھر آتے حضرت
مریم جس مقام میں تشریف فرما ہوتی عبادت کرتی اس کو محراب کہا گیا، یعنی ان کی عبادت کی مخصوص جگہ۔ تو اس حجرہ میں وہ دیکھتے کہ قسم و قسم کے جو میوہ جات ہیں وہ وہاں موجود ہوتے، رزق موجود ہوتا۔ تو حضرت زکریا ان سے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، کہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ فرماتی ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے قبول فرمایا تو اس کے ساتھ ہی اللہ کے یہ کرم کے نزول کا سلسلہ بھی حضرت مریم علیہ السلام پر جاری رہا۔ اب حضرت زکریا نے جب دیکھا، ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ بڑا اہم ایک اشارہ ہے، اس کو مفسرین نے بیان کیا کہ اس کا معنی ہے کہ وہیں کھڑے ہو کر حضرت زکریا نے دعا فرمائی۔ جس جگہ حضرت مریم علیہ السلام پر وہ میوہ جات اتر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقبول جگہ ہے، اس کی رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے۔ تو وہیں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ انہوں نے کس کے لیے دعا فرمائی؟ ان کا بیٹا نہیں تھا اور خود بوڑھے تھے۔ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ انہوں نے دیکھا کہ جس جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے تو یہ جگہ اللہ کے ہاں بہت مبارک ہے، متبرک ہے، لہٰذا اس جگہ کی نسبت کی وجہ سے، توسل کی وجہ سے اللہ میری دعا قبول فرمائے گا۔ تو اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ کوئی بھی ایسی متبرک جگہ جہاں اللہ کے پیارے بندے بیٹھتے ہیں یا رہتے رہے ہوں تو وہ جگہ بھی برکت والی ہوتی ہے۔ تو حضرت زکریا، قرآن اس پر یہ دلیل ہے کہ وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگی، اور جب انہوں نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور فرشتوں نے پھر ان کو خوشخبری سنائی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، اور پھر صورت مریم میں آگے فرمایا گیا 16ویں پارے میں کہ اس سے پہلے ہم نے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا تھا، یہ سب سے پہلے آپ کے بیٹے کا نام ہی یحییٰ ہوگا، دنیا میں پہلی دفعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام بھی اللہ نے منفرد رکھا۔ اور پھر انہوں نے عرض کی کہ ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، عرض کی کہ اے اللہ تو نے خوشخبری تو عطا فرما دی ہے لیکن میرا بیٹا ہوگا کیسے کہ میری تو گھر والی بھی بہت بوڑھی ہے اور میں بھی بہت بوڑھا ہوں۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، تو فرمایا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے گا اس بظاہر ناممکن کام کو بھی ممکن بنا دے گا۔ تو اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ نے میلاد گویا پورا ان کی ولادت کا ذکر فرمایا، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہوا۔ پھر آگے حضرت مریم کی شان اور عظمت بیان فرمائی گئی، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم ہم نے تمہیں منتخب کر لیا، تمہیں طہارت اور پاکیزگی عطا فرمائی، اور جہان کی عورتوں پر تمہیں برگزیدگی اور فوقیت و فضیلت عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ چند وہ خواتین کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظمتیں عطا فرمائیں، تو آپ نے ان کا ذکر فرمایا کہ افضل نساء اہل الجنت خدیجۃ بنت خویلد و فاطمۃ بنت محمد و مریم بنت عمران و آسیۃ بنت مزاحم امرأۃ فرعون۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 خواتین ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے سب خواتین پر فضیلت عطا فرمائی، افضل ترین۔ ان میں سب سے پہلے آپ نے اسم مبارک لیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، پھر حضرت فاطمہ بنت محمد یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، پھر حضرت مریم بنت عمران یعنی حضرت مریم علیہ السلام، اور پھر آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی، لیکن فرعون کے پاس رہ کر بھی انہوں نے اللہ کو ایسا راضی کیا کہ رب کائنات نے انہیں تمام عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب یہ چاروں فضیلت والی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان چاروں میں زیادہ افضل کون ہے یہ ظاہر علماء نے اپنے اپنے فہم اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس سے گفتگو فرمائی ہے، لیکن ایک دلیل جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بہت مضبوط ہے کہ حضور نے انہیں بضعۃ منی فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ تو چونکہ حضور سب سے افضل ہیں تو آپ کے جسم کا حصہ بھی سب سے افضل ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے چاروں میں اگر کوئی افضل ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا، ان کی پیدائش کو بیان فرمایا گیا کہ وہ کس طرح بغیر باپ کے پیدا ہوئے، گویا یہاں پھر تیسری ہستی کا اور دوسرے نبی کا پھر میلاد اللہ نے آگے بیان فرمایا۔ پہلے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور پھر آگے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، کہ کس طرح وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جب فرشتے نے انہیں خوشخبری سنائی حضرت مریم کو، تو انہوں نے عرض کی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو کسی بشر کے قریب نہیں گئی، کوئی بشر میرے قریب نہیں آیا، میری شادی نہیں ہوئی، تو کنواری ہوں تو میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو انہیں بھی کہا گیا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اپنے مبارک تخلیق کو ظہور عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آگے پیدائش، اور پھر اللہ نے ان کو جو معجزات عطا فرمائے، خاص طور پہ ان کا ذکر فرمایا کہ وہ مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے اور وہ اڑنے لگتا، اللہ اسے زندگی عطا فرما دیتا۔ مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کوڑیوں کو برس اور جو مختلف داغ ہوتے ہیں جسم پر، اس طرح کی بیماریاں جو حکیم جس کا علاج اس وقت نہیں کر سکتے تھے، ابر الاکمہ والابرص، تو ان جلدی بیماری والوں کو بھی آپ اللہ کے فضل سے اور اس کی عطا سے شفا عطا فرماتے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، یعنی وہ مردے بھی اللہ کے حکم سے زندہ فرماتے۔ اور پھر اللہ نے ان کو ایک اور معجزہ یہ عطا فرمایا کہ جو کچھ لوگ گھروں میں کھا کے آتے یا ذخیرہ کرتے، وَأُنَبِّئُكُمْ، آپ فرماتے کہ میں تمہیں اس کی بھی خبر دوں گا جو تمہارے گھروں میں پڑا ہے یا جو کچھ تم نے گھروں میں کیا ہے، تو اللہ کی عطا سے آپ کو اس کا بھی علم ہوتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان عظمتیں بیان کر کے قرآن کریم نے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا مناظرہ ہو رہا تھا، علمی مباحثہ ہو رہا تھا، اس وفد سے جو نجران، یمن کا علاقہ ہے نجران، 9 ہجری میں وہاں سے آئے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی والدہ کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پہلے ان کی عظمتیں بیان فرمائیں، ان کی شانیں بیان فرمائیں کہ وہ یہ سب ان کو عظمتیں حاصل تھیں، لیکن تھے وہ انسان، وہ خدا نہیں تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے، نہ خدا کی بیوی تھے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ جو خرق عادت ولادتیں عطا ہوئیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی، کہ اس بڑھاپے میں عموماً بچہ نہیں ہوتا جس بڑھاپے میں اپنے والدین کے ہاں وہ تشریف لائے، تو یہ جو خرق عادت کام ہے یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اس پہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے جیسے متشابہ آیات ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایسے متشابہ کام ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دھوکہ کھا سکتا ہے، کہ جس کا باپ نہیں ہے وہ کیسے پیدا ہوا، نعوذ باللہ، اللہ ہی اس کا باپ ہے، چونکہ وہ کلمۃ اللہ ہیں، روح اللہ ہیں۔ تو اس کی وضاحت کی گئی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ اس ایک خرق عادت یا منفرد انداز میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ خدا ہیں، تو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، کہ پھر تو حضرت آدم علیہ السلام کو زیادہ خدا ہونا چاہیے، چونکہ ان کا تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی، حضرت عیسیٰ کی ماں تو تھی، چلو باپ نہیں تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام تو اس سے بھی زیادہ منفرد تھے۔ تو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار تھا، وہ بھی اور یہ بھی، نہ وہ خدا تھے اور نہ یہ خدا ہیں، دونوں خدا کے بندے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی آیت مباہلہ ہے آگے کہ اگر یہ علمی طور پر بات نہیں مانتے تو پھر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیے کہ پھر مباہلہ کرتے۔ مباہلہ یہ ہے کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ونساءنا و نساءکم، اور ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، وانفسنا وانفسکم، تم خود آ جاؤ اور ہم بھی خود آتے ہیں، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور مل کر اس پر لعنت کرتے ہیں جو ہم میں سے جھوٹا ہو۔ اب جھوٹے پر لعنت کا مطلب اس پر اللہ کے عذاب کا نزول ہو جائے، تو یہ مباہلہ کہلاتا ہے۔ تو جب عیسائیوں کے وفد نے یہ سنا، وہ 60 کے قریب افراد تھے، اور ایک روایت میں 14 کا ذکر بھی ہے، بہرحال مختلف فگرز ہیں ان کے کہ کتنی تعداد تھی ان کی۔ بہرحال جو اسقف نجران تھا، ان کا بڑا مذہبی رہنما تھا، اس نے اب لوگوں سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مباہلے کی طرف نہ آئیں۔ یہ جو مباہلہ ہے، لعنت کرنا جھوٹے پر، چونکہ انہیں اپنے مذہب پر، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ ان پر حق تو واضح ہو چکا ہے، جان بوجھ کے نہیں مان رہے، تو ساتھ ہی انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام تو مباہلہ کے لیے تیار ہو کے نکلے، جیسے حدیث پاک میں ہے، مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت ذکر فرمائی کہ آپ اس طرح گھر سے نکلے، محتضن الحسین، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس وقت بچے تھے چھوٹے، تو آپ نے ان کو اٹھایا ہوا تھا، اور آخذا بید الحسن، حضرت حسن کا حضور نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، وہ بھی 2-3 سال کے ہوں گے، وہ چل رہے تھے، چھوٹے تھے، یعنی حضرت 4 ہجری اور 5 ہجری پیدائشیں ہیں، تو اس حساب سے یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، تو 3-4 سال، ایک چھوٹے تھے امام حسین، تو حضرت حسن تھوڑے بڑے تھے،
تو ان کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، حضرت امام حسین کو آپ نے اٹھایا ہوا تھا، اور وہ فاطمہ تو تمشی خلفہ، حضرت فاطمہ حضور کے پیچھے تھی، اور وہ علی خلفہ، حضرت علی حضرت فاطمہ کے بھی پیچھے تھے۔ اس طرح آپ گھر سے نکلے کہ چونکہ قرآن نے کہا تھا کہ اپنے بیٹوں کو لے آئیں، خود بھی آ جائیں، اور اپنے اس کو خواتین کو بھی لے آئیں، تو حضور نے اپنے گھرانے کو اس طرح ساتھ لیا۔ تو جب باہر تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا تو اس کفر نجران کی یہ کلمات تھے کہ انی لا ارى وجوہا لو سأل اللہ عز وجل ان یزیل الجبل من مکانہ لازالہ، کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں تو اللہ تعالیٰ، وہ اگر کہیں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بھی ہٹا دے گا۔ تو اس لیے اگر انہوں نے دعا کر لی ہماری تباہی کے لیے تو دعا کی قبولیت میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اس لیے اس نے پھر انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، لیکن سیاسی اطاعت جو ہے، پولیٹیکل الیجنس قبول کی۔ اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سال میں بہت سے وفود آئے، یہ عام الوفود تھا 9 ہجری، تو ان میں سے ایک وفد یہ تھا، تو سیاسی اطاعت قبول کر کے پھر واپس گئے۔ اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو بھی کلمے کا نور عطا فرمایا۔ تو یہ عیسائیوں کا ذکر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو خطاب فرمایا اہل کتاب کو، ان کے ساتھ جو امن کا معاہدہ ہوا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ توحید پر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انہیں کہو کہ باقی باتیں تو آپ کے خیال ہمارے نہیں ملتے، لیکن ایسا کرتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور ہم بھی اسی کو مانتے ہیں، تو آئیے اسی توحید پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ گویا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، تاکہ جو رہنے کی جگہ ہے اس کو امن اور سکون کا مقام بنایا جائے۔ جو جس کو کہتے ہیں جو پیسفل کو ایگزسٹنس ہے، یعنی پرامن بقائے باہمی، وہ ضروری ہے۔ ذہنی اختلاف ہو سکتے ہیں، مذہبی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن پرامن طریقے سے رہنا بھی، تاکہ زمین جہاں ہم رہ رہے ہیں اس کو امن کا گہوارہ بنایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سب سے پہلا معاہدہ بھی یہود سے کیا، تاکہ مدینہ میں امن قائم رہے، میثاق مدینہ۔ پھر دوسرا معاہدہ آپ نے 6 ہجری میں مکہ کے کفار سے کیا، جو مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے۔ کتنی دفعہ ان کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ بدامنی کا شکار ہوئے، بدر ہوئی، احد ہوئی، احد کا ذکر تو پھر آگے اس میں ہے، باقی جنگیں ہوئیں، لیکن ان کے ساتھ بھی حضور نے امن کا معاہدہ فرمایا، صلح حدیبیہ۔ اور تیسرا معاہدہ یہ عیسائیوں کے ساتھ ہے، جو 9 ہجری میں ہوا، جس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ تو اس لیے باہم پیار محبت سے اور پرامن رہنے کے لیے بھی معاہدے کرنے چاہیے۔ اب ایک چیز ہے کہ دوسروں کو دوست بنانا، کفار کو وہ دوست بنانا اور چیز ہے، اور سیاسی حوالے سے جو پرامن بقائے باہمی کا کوئی سیاسی معاہدہ یا امن کے لیے کوئی نہ کوئی کنٹریکٹ کرنا، یہ الگ معاملہ ہے، یہ حضور کی سنت ہے، قرآن کا حکم ہے۔ لیکن بہرحال اس سورہ مبارکہ میں یہود و نصارہ کو، کفار کو دوست بنانے سے منع فرمایا۔ جو جگری یار اور محبت والا تعلق قائم کرنا ہوتا ہے کہ اپنے راز بھی ان کے ساتھ شیئر کریں، اس سے منع کیا گیا۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرون اولیاء من دون المؤمنین، کہ مسلمانوں کو کافروں کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ میں پہلے یہ حکم اتارا گیا، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومن جو ہیں وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست، اولیاء دوست نہ بنائیں۔ اور آگے پھر 4 پارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، یعنی ان کو رازدار نہ بنائیں، اپنا راز جو ہے ان کے ساتھ شیئر نہ کریں، چونکہ ظاہر ہے آپ جب ان کو راز دیں گے تو وہ دوست تو ہو نہیں سکتے، جیسے آگے سورۃ مائدہ میں فرمایا گیا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں لیکن تمہارے نہیں ہو سکتے۔ تو اس صورت میں بھی انہی احکام کو دہرایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، کہ اے ایمان والو غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ یألونکم خبالا، یعنی ان سے خیر کی توقع نہ رکھو، وہ اصل سکیمنگ ان کی آپ کے خلاف ہوگی۔ تو لہٰذا یہ ہے کسی سے اپنے راز تک شیئر کرنا، اس حد تک کسی کو قریب لانا۔ ایک ہے پرامن بقائے باہمی کے لیے جو ایک معاہدہ ہوتا ہے، تو اس کی اجازت دی ہے، بلکہ حضور کی سنت ہے، اور پھر حکم بھی ہے، سورۃ انفال میں بھی اس کی تفصیل ہے، لیکن جگری یار بنانے سے منع کیا گیا۔ اور پھر اس صورت میں آگے جو تفصیل سے پھر حکم ہے، جو ذکر ہے وہ
غزوہ احد کا ہے۔ غزوہ احد جو ہے مسلمانوں کے اور کفار کے درمیان بہت بڑا غزوہ ہے، اس وجہ سے کیونکہ اس میں مسلمانوں کو نقصان زیادہ اٹھانا پڑا۔ 70 کے قریب مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد پہلے 1000 تھی اور کفار 3000 تھے۔ پھر 300 منافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی سربراہی میں واپس چلے گئے، تو اس طرح مسلمان جو ہیں وہ 700 رہ گئے، اور ان کی تعداد جو کفار کی ہے وہ 3000 تھی۔ تو 700 کا مقابلہ 3000 کے ساتھ تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس غزوہ کے موقع پر چونکہ ایک جذبہ پایا جاتا تھا حضور کے غلاموں میں، مسلمانوں میں، کہ سب جو ہے جہاد میں شریک ہوں، تو آپ نے کئی صحابہ کو جو عمر میں چھوٹے تھے انہیں اس غزوہ سے واپس کیا تھا، اور ان کے اسماء یہ ہیں، 4 صحابہ کو واپس کیا: حضرت زید بن ثابت، حضرت براء بن عازب، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ 15 سال سے کم ان کی عمر تھی، تو انہیں بھی آپ نے راستے سے واپس کیا، لیکن یہ بڑا جوش رکھتے تھے، جذبہ رکھتے تھے جہاد کا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگائی ایک خاص درہ پہ کہ تم یہیں بیٹھے رہو، چونکہ احد کی پشت سے کفار حملہ کر سکتے ہیں۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، تو جب وہ ظاہری فتح ہو گئی تو وہ جو 50 تیر انداز تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید جنگ کا فیصلہ ہو گیا، تو حضور نے فرمایا تھا یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ تو نہ چھوڑنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک جنگ جاری رہے، اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، لہذا وہ نیچے اتر ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن جبیر بھی وہاں پہ رہے، اور مزید 11 افراد وہاں مقیم رہے، بیٹھے رہے حضور کا جو حکم تھا اس کے مطابق، اور باقی پھر نیچے آ گئے۔ تو جیسے ہی وہ نیچے آئے تو ایک دم سے کفار نے پیچھے سے حملہ کر دیا، اور وہ اتنا شدید تھا کہ انہوں نے ایک قسم کی بمباری شروع کر دی تیروں سے، اور وہ اتنی شدید تھی کہ مسلمان چونکہ کھلے میدان میں تھے تو وہاں پھر اپنا دفاع بھی ان کے لیے ممکن نہ رہا۔ ایک دم جو شدید بوچھاڑ تھی تیروں کی، تو اس سے مسلمانوں کی حفاظت جو ہے وہ ممکن نہ تھی۔ اس وجہ سے بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ انور زخمی ہوا۔ تو یہ تمام نقصان جو ہیں اسی درے کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں ذکر فرمایا کہ یہ جو تمہیں نقصان ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف نافرمانی ہے۔ فرمایا حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی ہو گئی۔ اب دیکھیں انہوں نے جان بوجھ کے یہ کام نہیں کیا، انہیں سمجھنے میں خطا ہوئی۔ حضور کا جو حکم تھا وہ اس وقت تک تھا کہ جب تک میں نہ کہوں اترنے کا۔ انہوں نے سمجھا کہ جنگ کا فیصلہ ہو گیا تو لہٰذا اب یہاں بیٹھنا اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی، تو اپنے طور پہ نیچے آ گئے۔ تو اس کی اتنی بڑی اللہ کی طرف سے گویا ایک عتاب کی کیفیت تھی کہ نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا۔ تو لہٰذا یہ ایک حکم ہے اس آیت کریمہ میں، اس پورے تناظر میں یہ آیت بہت اہم ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کمزوری نہ دکھاؤ اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر ایمان والے ہو، اگر ایمان پہ پکے ہوں، اور ایمان ہے حضور کی مکمل اطاعت کا نام۔ تو اگر ایمان پہ پکے ہیں تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہی مسلمانوں کا مقدر ہے۔ تو یہ پیغام دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ غلام پھر جس بھی میدان میں لڑے تو اللہ نے کامیابیاں عطا فرمائی۔ اب جو آخر ہے، اختتام ہے سورہ مبارکہ کا، وہ دعاؤں پر ہے، جیسے سورۃ بقرہ کا اختتام دعاؤں پر ہے۔ اور یہ دعائیں جو ہیں حضور علیہ السلام بہت زیادہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت صفوان بن معطل اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دونوں نے یہ حدیث پاک روایت فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام چونکہ صبح گھر میں فرماتے تھے، تو گھر میں دیکھنے والی یا گھر والیاں ہو سکتی ہیں، یا وہ حضور علیہ السلام کے آرام کے وقت صبح اٹھتے ہوئے جو موجود ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ کے پاس گزاری تھی، جو حضور کی گھر والی تھیں اور ان کی خالہ تھی۔ تو انہوں نے حضور کا صبح کا معمول دیکھا۔ حضرت صفوان بن معطل سفر میں حضور کے ساتھ ہوتے تھے، تو انہوں نے سفر میں آپ کا یہ معمول دیکھا کہ آپ جیسے صبح اٹھتے اپنے چہرے مبارک کو ملتے، اور یہ جو آخری 10 آیتیں ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ آخر تک آپ یہ 10 آیتیں بستر پر بیٹھے بیٹھے ہی پڑھتے، پھر آپ اٹھتے
اور پھر وضو فرماتے تیاری فرماتے نماز کی، اس سے بھی پہلے آپ نے یہ آیات پڑھی ہیں، تو اس لیے یہ آیتیں پڑھنی چاہیے۔ اس میں 5 دفعہ ربنا ہے، 5 دعائیں ہیں اس میں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا اننا سمعنا ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك۔ 5 ربنا ہیں، اور پھر ہے فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی جو اولو الالباب یہ دعا مانگتے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے تھے کہ جو بھی اللہ کو 5 دفعہ دعا میں ربنا کہہ دیتا ہے، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب، تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اس پر دلیل یہ مبارک آیات بیان فرمائی کہ 5 دفعہ ربنا کے بعد اللہ فرماتا ہے فاستجاب لهم، اللہ نے انہیں قبولیت کی سند عطا فرما دی ہے۔ لہذا جو 5 دفعہ دعا میں ربنا کہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، دعائیں مانگنے کی اور مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ میں 11 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کی جو مبارک آیات ہیں، اس سے پہلی صورت میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ اس میں 7 ہیں، اس میں 7 یا ایھا الذین آمنوا کی جو آیتیں ہیں اس صورت میں، سورۃ آل عمران میں 7 دفعہ ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کی آیات تو ایک دفعہ دیکھ لینی چاہیے ایمان والوں کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خطاب کر کے کیا ہم سے مطالبہ فرماتا ہے۔ تو ساتھ ساتھ یہ خود ہی قرآن کھول کر ان آیتوں کو پڑھ لینا چاہیے جو یا ایھا الذین آمنوا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل والوں کا حصہ بنائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔